بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہمارا خطبات کا سلسلہ پہلے جو چل رہا تھا وہ تھا سورۃ الفاتحہ کے مضامین، وہ ابھی تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہم مالک یوم الدین پر پہنچے ہوئے تھے، تو یہ جو ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تاکیداً حکم دیا تھا وہ ہم چھوڑ بیٹھے، وہ تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک انداز میں جو بیان فرما دیا ہے کہ یہ کافر جو ہے تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، لیکن ان کی دوستی جو ہے وہ ہرگز تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہودیوں کو راضی نہیں کر سکتے، یہود آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، وَلَن نَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی راضی ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائیں، مگر نہ اس سے پہلے آپ کسی بھی پوائنٹ پر کہیں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ راضی نہیں ہو سکتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسے راضی ہو سکتے؟ یہ بات تو بالکل نظر انداز کر دیں کہ کسی بھی لحاظ سے آپ ان کا اپنا دوست اور خیر خواہ بنا لیں۔ الکفر کلہم ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ سارا کا سارا ایک ملت ہے تمہارے مقابلے میں، وہ سارے ایک ہیں، چاہے آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، یہ سارے کافر الگ الگ قومیں ہیں،
ان کی آپس میں بھی دشمنیاں ہوں گی، لیکن فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کافر لوگ یہ گمان نہ کر لیں کہ وہ ہم سے سبقت لے گئے، انہم لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں کو اگلی آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں جس قدر ہو سکتا ہے تم قوت جو ہے وہ تیار کر کے رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھ کے رکھو۔ اس وقت گھوڑا سب سے زیادہ جو ہے جنگی ہتھیار تھا، بہترین سواری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو ہے گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ نے خیر رکھ دی۔ آج بھی گھوڑا جو ہے وہ جنگی لحاظ سے اہم ہے، جہاں یہ تمہاری گاڑیاں جو ہے بختر بند گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی، ٹینک نہیں پہنچ سکتے، وہاں گھوڑے اور خچر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جس قدر تم میں ہو سکتی ہے، طاقت جس قدر ہے، جس قدر تمہارے بس میں، ان کے لیے طاقت جو ہے وہ تیار کر کے رکھو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا ان القوۃ الرمی، خبردار قوت جو ہے الرمی وہ نشانہ بازی میں ہے۔ اس وقت تیر تھے، اس وقت نیزے بھالے تھے، اس کے بعد جس قدر جو ہے وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن اب بھی کیا ہے، میزائل جو ہے وہ کیا ہے، تیر کا ہی بدل ہے۔ اب یہ بھی نشانہ بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت جو فرمایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی، وہ کیا رمیو، وہ قوت تیر اندازی میں ہے، وہ پھینکنے میں ہے، وہ گولہ بازی میں ہے، تو اس کو تم تیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھ کے رکھو۔ آج بختر بند گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری تم تیار کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو۔ میرے محترم بھائیو، جو اللہ کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لفظ فرمایا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمن کو ڈراؤ۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ ایسے عناصر ہیں جن کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی تم ڈراؤ۔ جب تم تیاری کرو گے، جب تم کوشش کرو گے، جب محنت کرو گے، تو وہ دیکھ کر وہ خود بخود جو ہے وہ ڈر جائیں گے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اس کا بدلہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا۔ اب یہ ہے تیاری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہادی میدان میں جو تم پیسہ خرچ کرو گے، جو تم اپنا مال خرچ کرو گے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یوفی الیکم، اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام جب شروع ہوا تھا انتہائی زیادہ کمزور تھا اور اجنبی تھا، چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ یہ 13 سال سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ 13 سال معمولی دور نہیں ہے، معمولی وقت نہیں ہے۔ چھپ کر جو ہے عبادت کی جاتی ہے۔ کفار جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، مکے کے اندر، طائف کے اندر مارے کھاتے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور وہاں بھی 1.5 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔
اب اجازت دے دی گئی ان مظلوموں کو جن پر ظلم ڈھایا جاتا رہا مکے میں، کس چیز کی؟ للذین یقاتلون، جن سے لڑائی کی جاتی رہی، جن پر ظلم کیا جاتا رہا، ان کو اجازت ہے کہ وہ بدلے لیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم مان کر جو ہے وہ تیاری شروع کر دی۔ اور میرے محترم بھائیوں، تیاری شروع کی ہے تو اس وقت بھی کیا ہے، 313 تیار ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ کفار کے مقابلے میں آؤ، اور اس وقت بھی کفار جو ہے انتہائی زیادہ اپنے آپ کو سپر قوت جو ہے وہ کہلاتے تھے۔ ان کے پاس جنگی سامان تھا، سامان حرب تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن جو تھا اس کی تیاری کا حکم دیا، جو تھا اس کو لے کر تیاری کرو۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا معرکہ برپا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ساتھیوں کو نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس جو ہے تلوار ہے، ڈھال نہیں ہے، سواریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، صرف 2 گھوڑے جس کو اللہ نے تیار کرنے کا حکم دیا ہے نا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھ کے رکھو۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھوڑے تھے اس وقت، 70 اونٹ تھے۔ اب یہ سواریوں کا عالم ہے، اور باقی کیا ہے، پیدل جا رہے ہیں، اور کسی کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کھجور کی چھڑیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پکڑا دی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اپنے وسائل لے کر فرمایا نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو، ہلکے ہو یا بوجھ ہو نکلو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مان کر ساتھیوں کو لے کر نکل پڑتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات کو خیمے میں موجود ہوتے ہیں، اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ سو جاؤ، وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کر رہے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبت فی الارض ابدا، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، لم توبت فی الارض ابدا، زمین پر کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں ہے۔ یہ اس لیے آواز جو ہے اتفاقیہ کلمات نکل رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساتھیوں کی قدر تھی کہ 15 سال تقریباً گزر گئے ہیں تو یہ تیار ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا و التجا میں مصروف ہیں۔ ابوبکر صدیق آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسبک، بس کافی ہو گیا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ صحابہ کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور التجائیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی ہمارے عوام کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم دعائیں تو ہیں نا۔ انسان اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو دعا جیسا ہتھیار مومن کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون او ترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد نہیں کی جاتی، تمہیں رزق نہیں دیا جاتا الا بضعفائکم، مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ان اللہ ینصر هذه الامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے بضعیفها، اس کے کمزوروں کے ساتھ۔ کیسے اس کے کمزوروں کے ساتھ؟ فرمایا بدعائہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعاؤں کے ساتھ اس امت کی مدد اللہ فرماتا ہے، ان کی نمازوں کے ساتھ اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ صحیح سنن نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے
کہ اس امت کی اللہ مدد فرماتا ہے دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے۔ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کر رہا ہے، قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اس کی وجہ سے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم بھی یہ ہوا کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بے اثر ہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، وگرنہ یہ تینوں چیزیں تو بتائیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ مدد فرماتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کریں تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کشمیر جو ہے نا، یہ نہ سمجھو یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کشمیر تو ہمارا ہے۔ وہ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو ہمارا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ وہ جھنڈا لہرا کر آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے، تم بھی مدد کرو، تم بھی کھڑے ہو۔ ہم کھڑے ہیں اس وقت سے لے کر اللہ حکم، میں تاریخ پڑھ رہا تھا، یہ صرف سنہ 47 کی بات نہیں ہے، یہ کشمیر کا سلسلہ جو بہت پرانا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حامد بیر نے ایک تحقیقی مضمون لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ 1832 سے یہ تاریخ شروع ہوئی، 1832، پونے 200 سال تقریباً۔ اس وقت میں ہے ان پر ظلم بہت ڈھایا گیا تھا، مسلمانوں کو زندہ جو ان کی لاشیں اتار کر، کھالیں جو ہیں، لاشوں کی کھالیں اتار کر درختوں پر لٹکا دی گئی تھیں، یہ باور کروانے کے لیے کہ جو سر اٹھائے گا اس کا حشر یہ ہوگا۔ اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا آ رہا ہے، اور پھر یہ سنہ 1947 کا تو یہ معاملہ ہے نا کہ یہ تو انگریز نے جب تقسیم کی، اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ جس جگہ مسلمان زیادہ آباد ہیں وہ مسلمانوں کا حصہ بنے گا، وہ پاکستان ہے، اور جو ریاستیں ہیں وہ جدھر الحاق کرنا چاہیں گے عوام وہ الحاق کر لیں۔ اب چونکہ اس وقت جو ہے 95% جو ہے وہ مسلمان تھے، آج عموماً کہا جاتا ہے کہ 85% ہے، لیکن 95% جو ہے مسلمانوں کی آبادی، اور یہ سازش کر کے، یہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے یہ کشمیر کو ہتھیانے کے لیے وہ باؤنڈری جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا۔ یہ پٹھان کوٹ لاہور کی تحصیل تھی، گرداسپور ضلع جو ہے یہ کاٹ کر جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا گیا، حالانکہ یہ بھی مسلمانوں کے علاقے تھے۔ گرداسپور، امرتسر، پٹھان کوٹ، اور یہ راستہ دیا گیا کشمیر کو، وگرنہ کشمیر کے لیے ان کے پاس راستہ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی بھانپ لیا تھا۔ سردار ابراہیم کی رہائش گاہ پر باقاعدہ طور پہ قرارداد پاس ہوئی، یہ 14 اگست سے پہلے کی بات ہے، غالباً مئی میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ ہم سارے کے سارے مسلمان یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا الحاق جو ہے پاکستان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم مسلم ہیں۔ لیکن جو وہاں کا راجہ تھا اس نے ان کے ساتھ ساز باز کر کے وہ انڈیا کے ساتھ جو الحاق کا جو ہے وہ کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ ہے کہ 95% مسلمان، اور یہ ریاست ان کی، علاقہ ان کا، رقبہ ان کا، گھر ان کے، اور یہ انڈیا کے جو ہے وہ ساتھ الحاق کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اس وقت جو ہے فوج انہوں نے داخل کر دی، زبردستی جو ہے وہ تسلط جما لیا۔ لیکن اگست میں ہی 23 اگست کو مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم حدیث ثبوت تھے، انہوں نے اس وقت کوشش کر کے الحمدللہ تحریک جہاد جو ہے اس کا آغاز کیا، اور یہ جو آپ کو آزاد کشمیر سے خطہ نظر آ رہا ہے، یہ ان کی جد و جہد مسلسل کرنے کی وجہ سے تقریباً 7 سال میں یہ علاقہ جو ہے واگزار گزار۔ اس وقت بھی کیا تھا، نہتے تھے
پاکستان کی اتنی فوج بھی فعال نہیں تھی اس وقت، اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن مجاہدین نے وہی کردار ادا کیا جو جنگ بدر میں مجاہدین نے کردار ادا کیا تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا تھا۔ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے جہاد کی یہ مشن جو ہے وہ جلائی، اور جوک در جوک مسلمان اس میں داخل ہوئے، اور اس وقت اس جہاد کی یلغار کو دیکھ کر انڈیا جو ہے اقوام متحدہ میں جا پہنچا۔ اس کو پتا تھا کہ اس طرح اگر جاری رہی تو یہ سارا بدور بازو، اور ابھی نئی ریاست بنی ہے اور ہمارا ملک جو ہے کئی گنا اس سے بڑا، اور یہ پہلی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ زبردستی پاکستان ہم سے کشمیر کھینچ لے گا۔ اور اس وقت اقوام متحدہ جو حقیقت میں کیا ہے، پورے اقوام کی متحدہ نہیں ہے، اس پر جبر و تسلط ہے تو امریکہ وغیرہ کا ہے، کفار کا ہی ہے۔ اس وقت وہاں جا پہنچا، درخواست اس کی ہوئی کہ جنگ بندی کروا دی جائے، استصواب رائے جو ہے وہ لیا جائے گا، اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں تو ووٹ کے ذریعے مل جائیں، اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہنا۔ بس اس وقت سے جب سے ہم نے کفار پر اعتماد کیا، چونکہ وہی بات کہ کافر جو ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ اس وقت قرارداد پاس کی، وہ قرارداد موجود ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ یادداشت کشمیریوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، لیکن رجی کی ٹوکرے میں وہ جاتی ہے۔ اقوام متحدہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا یہ علاج ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر 1/3 جو ہم نے آزاد کروایا، آج بھی وہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں ہے جو تم وہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری مدد دیکھنا کہ کیسے میری مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد پھر آتی ہے۔ اللہ اکبر، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تمہاری مدد تو اللہ پہلے بھی کر چکا ہے، فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں پر، ایک جگہ نہیں ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ دیکھے، تاریخ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی جو ہے وہ مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، 1000 کی جمعیت ہے جس کے ساتھ جو ہے لڑائی کے لیے 313 آئے ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے اور اسلحہ بھی زیادہ ہے، سواریاں بھی زیادہ ہیں، اور ادھر جو ہے یہ تقابل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لڑائی کے لیے نکلے ہو تو پھر یہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 تو فرشتے اتار دیے۔ فرشتہ ایک بھی کافی ہے، فرشتہ نہ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی ہے مدد کر سکتے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اصل میں اللہ عزیز حکیم کی طرف سے ہے۔ یہ تو صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اب 1000 جو ہے وہ فرشتہ، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عجیب منظر دیکھتے تھے، ہم حملہ آور ہو رہے تھے، ہم جس کو مارنا چاہتے تھے، جس کو گرانا چاہتے تھے، وہ پہلے ہی گر رہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں آواز ہے حیدوم قدم، حیدوم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر، تو ہم میں سے تو کوئی حیدوم نامی آدمی نہیں تھا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی آواز تھی؟ فرمایا جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام، جبرائیل امین اور ان کے گھوڑے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں نازل کیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہم مارنا چاہتے ہیں تو گردن جو ہے وہ کافر کی اڑ جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مدد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اتار کر، اور پھر یہ ہے کہ اہل بدر کا مقام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا، ایسا مقام
کہ اس کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو فرمایا نہیں نہیں یہ بدری صحابی ہے. کسی کو غلطی ہوئی ہے فرمایا نہیں نہیں یہ بدری صحابی ہے. اللہ اکبر. بہت بڑا یہ لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر یہ ہے حاطب بن ابی بلتہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. مکے والوں کو جاسوسی کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے تھے, پکڑے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن اتار. فرمایا نہیں, انہا بدری انہو بدری, یہ بدری ہے. جبریل امین آئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر, تم میں بدریوں کا کیا مقام ہے؟ فرمایا بدریوں کا میرے مسلمانوں میں سب سے اونچا مقام. فرمایا ہم فرشتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بڑھایا کہ جو بدر میں نازل ہوئے تھے ان کا بھی مقام دوسرے فرشتوں سے اللہ نے بلند کر دیا ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ پہلی جنگ تھی جو ہجرت کے بعد جو ہے وہ ہوئی. یقین جانیے مجھے تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے ہمارے جو جد ہمارے آبا یہ آئے تھے ہجرت کر کے, بالکل وہی منظر پیش کرتا ہے کہ جیسے مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے, ایسے ہی ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو جو ان کے لیے حکم تھا وہی ہمارے لیے حکم. اخرجوہم من حیث اخرجوکم, نکالو ان کو جہاں سے تمہیں انہیں نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, فتنہ تو انہوں نے برپا کیا ہے. اگر یہ فتنہ نہ برپا کرتے تو ایک جگہ تم رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ لا اکراہ فی الدین, جبر کوئی نہیں ہے دین میں. کسی کو ظلم کر کے جو ہے مسلمان آج تک نہیں کیا گیا, کوئی جبر و اکراہ نہیں تھا. اکٹھے رہتے تو رہتے لیکن فتنہ انہوں نے برپا کیا ہے. بالکل ایسے جیسے مکہ والوں نے فتنہ برپا کیا مسلمان مجبور و ہجرت پر, فتنہ انڈیا نے, فتنہ ہندوؤں نے برپا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہی حکم دیا ہے جو ان کو حکم دیا تھا. اخرجوہم من حیث اخرجوکم, ان کو یہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے. تو میرے محترم بھائیوں, وہی بات آج ہے کہ وہ کشمیری نہتے ہمارے مسلمان بھائی اس وقت سے یہ جد و جہد میں مصروف ہیں, اور آج تک وہ پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ہمارا حل کرے گی. لیکن 1990 سے پھر انہوں نے جو ہے وہ جد و جہد شروع کر دی. جیسے بھی وہ تھے, جو وسائل تھے ان کے, اس وقت سے آج تک جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, خون ان کا گر رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے محترم بھائیوں, ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اصل میں تو پورے عالم اسلام جو ہے ان کو ہی یہ درد ہونا چاہیے. اخوت اس کو کہتے ہیں, چوبے کانٹا جو قابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ جس جگہ بھی ایک کانٹا بھی وہ چبھتا ہے مسلمان کو, پورا عالم اسلام جو اس کو بےتاب ہو جانا چاہیے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے کل جسد الواحد, ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی سائر الجسد بالسہر والحمى, اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو, حتیٰ کہ ناخن میں بھی تکلیف ہو, تو سارا جسم جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے. یہ بہترین محمد الرسول نے مثال دی ہے کہ اگر ایک فرد عالم اسلام کا کسی بھی جگہ پریشان ہے, کسی جگہ اس کو تکلیف ہے, تو پورا عالم اسلام جو اس کو بےتاب ہونا چاہیے. لیکن یہ میرے محترم بھائیوں, آج ڈپلومیسی ہے, آج کے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حکومتوں کے چکر میں ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ نہ گرے. پاکستان جو ہے اس کا تو خیر سب سے زیادہ حق بنتا ہے, اور کچھ کوشش بھی الحمدللہ ہم کرتے ہیں, لیکن کما حق کو وہ کوشش ہماری بھی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے, جیسے یہ ہے نا کہ بندہ بیٹھتا ہے, اس کے بعد گفتگو کرتا ہے, پھر اٹھ جاتا ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں. کشمیر کمیٹی بنتی ہے, ہر حکومت میں ہی ہوتی ہے, اس کے سربراہ جو اس کو پروٹوکول بھی ملتے ہیں, اس کے ممبرز بھی ہوتے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کچھ نہیں. میرے محترم بھائیوں, آج وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ بیٹھنا اٹھنا, ان کا مشورہ کرنا,
یا ان کا جو ہے وہ جد و جہد کرنا وہ ہمارے سامنے ہے. اگر کما حق ہو یہ صحیح جو ہے وہ اسی نہج پر جد و جہد ہو جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو یہ مسئلہ انشاءاللہ کب کا حل ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر دوسری ہے کہ اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. 1/3 حصہ ہم نے آزاد کروایا اور اس وقت آزاد کروایا جب بالکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 15 مہینوں میں یہ ہمارے پاس آ گیا تو کیا خیال اس طرح سلسلہ چلتا تو اور سال میں یہ سارا ہمارے پاس ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے میرے محترم بھائیوں یہ فار ایور ہے، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. اور پھر خصوصاً ایسے کافر جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدعہد لوگ ہیں، ان کے عہد کا پاس تم بھی نہ کرو کیونکہ یہ عہد کا پاس نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے مشرکوں کا عہد ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جب یہ اپنے عہد پر کبھی بھی پورے نہیں اترے. تو پھر جو ہے ان کے عہد کا انتظار کرنا کہ یہ پاس کریں گے اپنے عہد و پیمان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذلہ، مومن کے بارے میں کبھی ان کو دوستی کا خیال نہیں آئے گا، کبھی نہ ہی ذمے کا خیال کریں گے. ذمہ کیا ہوتا ہے؟ عہد. کبھی عہد کا خیال نہیں کریں گے. اور یہ لوگ فرمایا معتدون، یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر وہ اپنے عہد و ایمان کو پورا نہیں کرتے اور تمہارے دین میں تانا زنی کرتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کافروں کے پیشواؤں سے، لیڈروں سے تم لڑائی کرو، لڑو. إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، کیونکہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. یہ ہمارا رب فرما رہا ہے، قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے. یہ سورۃ توبہ ہے میرے محترم بھائیوں. سورہ انفال اور سورۃ توبہ دو مکمل جہادی صورتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ حشر، بہت ساری صورتیں مکمل جہادی ہیں. تقریباً اگر ہم اکٹھا کریں تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا جہاد پر مشتمل ہے. لیکن یہ جو ہے سورہ انفال توبہ ان کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مضمون جو ہے بنا کر پیش کیا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں. اگر تم ان کے مقابلے میں نکلو گے، لڑائی کرو گے، لعلہم ینتہون، پھر یہ بات آئیں گے. مگر نہ عہد و پیمان کا انتظار کرتے رہو گے کہ ہاں جی استصواب رائے ہو جائے گا. فرمایا یہ بالکل نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا یہ نہیں ہوگا. یہ عہد کا پاس نہیں کریں گے. یہ عہد جو بھی کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اور تم بھی ان کے مقابلے میں اس عہد کو پھینک دو. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مرہ. الا تقاتلون، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے ایسے قوم سے نکثوا ایمانهم جنہوں نے اپنا عہد توڑا ہے. واللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پاکستانیوں کو کوس رہے ہیں. کیوں نہیں لڑائی کرتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنا عہد توڑا ہے. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، مکے سے انہوں نے نکالا. اور آج رسول کی امت جو ہے انہوں نے انڈیا سے ہمیں نکالا. آپ اس پاکستان میں 1/3 تو ایسے لوگ ہیں جو مہاجر بن کے آئے ادھر سے. انہوں نے نکالا امت محمدیہ کو. وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلے یہ شرارت کی ہے. اتخشونہم، کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے تم ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو مرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو جہاد کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو قربانیاں دو گے. اگر ان سے ڈرو گے تو مرو گے بھی لیکن ذلت کی موت مرو گے. کافروں سے ڈر کر یہ نہیں ہے کہ زندگی مل جائے گی. کافروں سے ڈرو گے، مرو گے پھر بھی، لیکن فرمایا ان سے لڑو گے اللہ کا حکم مان کر. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہداء بنائے گا. اللہ تمہیں اعزاز دے گا. اور یہ شہادت جو ہے میرے محترم بھائیوں اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا. اللہ اکبر. بڑے بڑے صحابہ جو ہیں اس کی جو ہے وہ تمنا لے کر جو ہے وہ چلے گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، جہاد میں بھی لڑی ہیں.
لیکن جب اسلام میں آئے تو سیف اللہ کہلائے، فرمایا کہ یہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، پھر آپ کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانہ مبارک میں بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ مسلمہ کذاب کی جنگ بھی تو انہوں نے لڑی، لیکن فوت ہونے لگے ہیں بستر پر۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اگر موت ہوتی نا میدان قتال میں، جہاد میں، تو مجھے وہاں ضرور آتی۔ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن بستر پر جو ہے وہ موت آ رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو بستر پر بھی موت آئی تو شہادت کی موت انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم مان کر نکلنا ہے نا۔ جو بندہ نکلتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر راستے میں وہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اگر تم نکلتے ہو تو پھر شہید ہو جاؤ، قتل ہو جاؤ کافر کے ہاتھوں، یا یہ ہے کہ تمہیں ویسے موت آ جائے، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اعزاز تمہیں مل چکا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے آج پورا کبھی نہیں کرنا، ان سے لڑو، یہ بعد آئیں گے، پھر بعد آئیں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہ، ان سے لڑائی کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، وینصرکم علیہم، اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ان کو اللہ رسوا کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، اور اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومن قوم کے دلوں کو اللہ شفا دینا چاہتا ہے، اللہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ کشمیر آزاد نہ ہو جائے۔ یہ کشمیر ہی نہیں بلکہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، جب تک اس کو جو ہے ظلم سے نہ بچا لیا جائے، اس وقت تک مومنوں کا جو ہے وہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ٹھنڈا ہوگا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے غیظ و غضب کو لے جائے گا، اور جو بندہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جتنی مرضی جو ہے وہ کوتاہی ہو چکی ہے، آج بھی عزم کر لیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ ان کا مڑنا، ان کا واپس آنا، جہاد کی طرف پلٹنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے گا، پچھلے معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اذا اخذتم عذاب البقر، جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، اور تم اینا جو ہے سود کا ایک کاروبار ہے، آج سارا سود پہ چل رہا ہے، فرمایا جب تبایعتم بالعینا، اینا کاروبار، سودی کاروبار کرنے لگ جاؤ گے، لسلط اللہ علیکم الذل، اللہ تم پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چسپاں کر دے گا۔ اور یہ کب تک رہے گی؟ فرمایا اس وقت تک حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹاؤ گے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ وہ یہی ہے، جہاد کرنا دین ہے، جہاد میں حصہ لینا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس نے جہاد تو نہیں کیا، موقع نہیں ملا، لیکن ولم یحدث به نفسہ، کبھی اپنے دل کے ساتھ اس نے ایسی کبھی گفتگو ہی نہیں کی، کسی کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ ہی کبھی نہیں بات کی کہ یار جہاد کا اگر موقع مل جائے تو کروں گا۔ اپنے دل میں اگر اس کا یہ خیال تک بھی نہیں آیا، مات علی شعبۃ من نفاق، پھر وہ سمجھ لو کہ نفاق کے ایک شعبے پر جو ہے وہ مرے گا۔ جب موت آئے گی تو منافقانہ موت مرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اگر کچھ بھی نہ کر سکیں، ویسے الحمدللہ عزم کر لیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہ کر سکیں، کبھی اپنے دل میں جو ہے وہ خیال پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی تیاری تو نظر آتی ہے، ان کی تیاری تو کرتے، نہیں نکلے، نہیں، موقع نہیں ملا، نہیں کر سکے جہاد، لیکن فرمایا تیاری کی ہے۔ اللہ نے پچھلی جو میں نے آیت پہ پڑھی تھی وہ بھی یہی تھی نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو جس قدر ہو سکتا ہے۔
فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کی کوئی عدت، کوئی تیاری تو نظر آتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو کم از کم ذہنی طور پہ تو تیار رہنا چاہیے نا، ذہنی طور پہ ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جہاد ہی ایک علاج ہے، حکومتوں کے پاس بھی اور کوئی علاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علاج بتایا ہے یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالمی اسلام کو یہ سمجھ عطا فرما دے۔ آگے سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، استاقلتم الارض، زمین پر چمٹ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کہ تم راضی ہو گئے اس دنیا پر، من الآخرۃ، آخرت کے بدلے۔ جس کو پتہ نہ ہو، بچہ ہے، اس کو ایک ٹافی دے دیں اور اس سے ٹافی لینے کے لیے اس کو ایک ہیرا دینا چاہیں، وہ نہیں لے گا، کیونکہ اس کی ذہن میں صرف اور صرف اس کی اہمیت ہے کہ یہ میٹھی ہے، یہ میں کھاؤں گا۔ ہیرے کی کوئی حیثیت نہیں، سونے چاندی کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ دنیا کا طالب بن جاتا ہے اس کے سامنے اس ٹافی کی حیثیت ہے، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ یہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضیتم بالحیات دنیا، کہ تم اس ٹافی پر راضی ہو گئے ہو، یہ دنیا پر راضی ہو گئے ہو، حالانکہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں مبتلا ہو۔ من الآخرۃ، آخرت کے بدلے میں آخرت بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی جو ہے ایک فائدہ اٹھانا ہے آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، بہت کم یہ فائدہ ہے۔ یقین جانے کہ آخرت کے مقابلے میں اگر ریشو اس کی بنائے، نسبت بنائے، تو کچھ بھی نہیں نکلے گی، اینڈ لیس زندگی۔ اور فرمایا یہ جہاد کے اندر لغدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کو تھوڑا سا وقت نکلو، شام کو نکلو، صبح کے لیے کچھ سوچو، جہاد کے لیے شام کے وقت سوچو، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی پیمائش نہیں ہے کہ ہم پیمائش کر سکیں کہ وہ کتنا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ معمولی سا اتنا جو ہے وہ عمل، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ایک دن میں یہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور آخرت ویسے اگر سوچو تو پتہ نہیں کیا چیز ہوگی۔ عادت العباد الصالحین، فرمایا میں نے ایسے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، بات اس پر ہی ختم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اس پر راضی ہو کر بیٹھے ہو، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم دنیا پر ہی راضی رہو اللہ تمہیں عذاب دے گا، زبردست تکلیف دے عذاب، فیستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ملیاں میٹ کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا۔ عاد کہاں گئی، سمود قوم کہاں ہے؟ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں بہت ساری اور اقوام کا ذکر ہے جن کا ایک بچہ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ حل تسمع لهم رکزا، کوئی بھینے کے ان کی سنتے ہو تم؟ کوئی پتہ چلتا ہے کہ عاد کے لوگ وہ فلاں علاقے میں آباد ہیں، سمود کے وہاں بیٹھے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے فلاں لوگ وہاں آباد ہیں؟ فرمایا نوح علیہ السلام کے وہ جو سفینے میں بچے تھے نا، وہ ساری قوم اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پیدا کی، ساری کی ساری، جو سفینہ نوح کے باہر تھے وہ سب برباد۔ اور تاریخ اٹھا گیا، قسم جدیس اس قسم کی اور بھی نام ملتے ہیں جن کا ایک بچہ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک وہی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل کر دیا اور قومیں آباد کر دی۔ انہوں نے کچھ اللہ کا بگاڑ لیا تھا، فرمایا وَلَا تَضُرُّوكُمْ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، آج اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی مدد کر چکا ہے، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ جن سے اللہ نے کام لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سے کام لے لے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جہاد پر اگر گفتگو کرتے جائیں
تو بے شمار صرف قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی کچھ بیان کر رکھا ہے، لیکن جمعے کے خطبے میں جس قدر میں نے بیان کیا ہے، اس سے ہم نے یہ چیز انشاءاللہ اخذ کرنی ہے کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے، پوری دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیادت و سیادت تمہارے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر لیں ہم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔